بزرگوں سے بڑی مطلب کہ ملتی ہے کہ چاہے وہ کتنی بڑے عالم و مفتی اور مطلب کہ علمی شخصیت ہوں یا وجہات ان کو اللہ کی توفیق سے نصیب ہو جائے، لیکن یہ اپنے پیر خانے سے جو تعلق جو ان کا ہوتا تھا وہ بڑا مطلب اس کو مضبوط رکھتے تھے، اور وہاں پر ایک نظام ان کا اچھا یہ بنا کر رکھتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کے بھی تعلق سے بھی اس طرح کے وہ سیدوں کے تعظیم کے تعلق سے بھی واقعات ملتے ہیں. تو یہ ایک بزرگوں نے کی تعلیم و تربیت ہے ہمارے لیے کہ وہ کس طرح سید سادات آل رسول اور اپنے پیر و پیر کی اولاد نسبت کی بات ہے. سید صاحب آپ کچھ فرمائیں گے قطب مدینہ علیہ رحمہ کے لیے؟ ماشاءاللہ آپ نے ابھی مجھے یاد دلایا، فاتحہ خوانی بھی جہاں میں نے نماز ادا کی، آج ان کی شب عرس ہے آج ماشاءاللہ. تو ویسے تو میری نیت تھی چند ماہ قبل کہ میں سلمان بھائی سے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں انشاءاللہ اس سلسلے میں شریک ہوں گا جس میں سیرت قطب مدینہ پیش ہوں، کیونکہ میں نے ان کے ابتدائی حالات کہ وہ باب المدینہ سے جب تو یہ پارٹیشن نہیں ہوا تھا اور سیالکوٹ کے ایک علاقے میں آپ رہا کرتے تھے، کیسے گئے پورا واقعہ میں نے سنا ہوا ماشاءاللہ. یہاں سے ہجرت کیسے ہوئی، پیلی بھیت سے آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کیا، دورہ حدیث کے لیے دورہ حدیث کیا سیالکوٹ میں، اور وہاں سے طلباء جایا کرتے تھے پیلی بھیت میں وہ پہنچے اور وہاں دورہ حدیث کیا، اور وہاں سے پھر اعلیٰ حضرت سے پہلے ملاقات کیسے ہوئی اور اعلیٰ حضرت کی آخری ملاقات کیسے ہوئی. خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا آپ کے 1339 میں 1340 میں وصال ہے اعلیٰ حضرت کا، اور مجھے لگا کہ اعلیٰ حضرت کا آخری سال ہے. میں مدینہ منورہ سے انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا سوائے مکہ کا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، 2 ماہ 2 دن رہا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیل تھے، آپ بھوالی گئے آخری اپنی زندگی کے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے ماہ رمضان کے. پھر آپ 2 مہینے کے بعد وہاں سے تشریف لائے، اور جب پہنچتے ہیں حج کرنے کے بعد گھر مدینہ منورہ تو کچھ دنوں کے بعد طاہر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو. یعنی یہ بھی ایک کنیکشن تھا ان کا روحانی، اور بہت فیض پایا انہوں نے. اعلیٰ حضرت کے بہت سارے خلفاء ہیں، ان میں خصوصاً عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قطب مدینہ ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دونوں آرام فرما رہے جنت البقیع میں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا تھا ان کی کرامت جو کتابوں میں نے نہیں پڑھی. وہ یہ بیان کی کہ ہم جن صاحب نے واقعہ بیان کیا ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ وہ باہر کا کھانا پینا نہیں کھاتے تھے، پانی بھی آفس کا نہیں پیتے تھے، گھر سے پانی لے آتے تھے. حالانکہ منع نہیں ہے، مگر ان کو ایک تقوی تھا کہ کسی اور کا کھانا کیسے کھاؤں، کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کیسے کھاؤں، ہوٹل میں جانا جانے کیسے پکا ہوگا، کن ہاتھوں سے پکا ہوگا، کس سے مال خریدا گیا ہوگا. تو ان کا واقعہ بیان کیا جب وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور مکے کی بس میں سوار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ میری بس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں حیران کہ بس کی رفتار میں یہ شخص کون ہے، اتنی نورانی جو ہے وہ صورت والے. مدینہ منورہ حاضری ہو گئی. پھر کہا کہ علماء جتنے بھی آتے ہیں وہ حضور قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جتنے بھی پاک و ہند سے اور دیگر ممالک سے. تو میں بھی حاضر ہو گیا. جب میں حاضر ہوا تو میں نے کبھی زیارت نہیں کی. جب میں نے انہیں دیکھا تو یہ وہی بزرگ تھے جو مکے سے وہ بس کے ساتھ تشریف فرما تھے. بلکہ انہوں نے مدینہ منورہ فرمایا تھا. مدینہ منورہ میں جب بس داخل ہوئی تو حضور قطب مدینہ اس بس کے ساتھ تھے. ماشاءاللہ گویا وہ قطب تھے مدینہ منورہ کے. اور آپ کا ایک بڑا پیارا جو قول ہے، منع نہیں، جمع نہیں، طمع نہیں، واقعی ایک اللہ والوں کی شان ہے کہ کسی کے مال کی طرف نظر نہیں رکھتے، اور اگر کوئی پیش کرتا ہے اور کوئی وجہ ممانعت نہیں ہے تو اس کو قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں. اور اس پہ بھی قطب مدینہ علیہ رحمہ کے کئی واقعات ہیں. پھر آپ کا ایک اور قول کہ نیکی کرنے کی اگر کسی کو توفیق مل جائے تو یہی قبولیت کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جس شخص کو کسی نیک کام کی توفیق عطا فرمائی تو اسے اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا. تو باتیں تو بہت ہیں ماشاءاللہ ان کے واقعات. کسی کو آج ایسا موقع بھی ہے اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک بھی کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور سید صاحب، خوشگوار لمحات میں آج آپ کو ہم نے عرض کی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسد مدنی کو بھی میں نے عرض کی تھی کہ آپ بھی تشریف لائیے گا. تو میں باری باری میں چاہوں، کیونکہ سوالات کافی ہوتے ہیں، پھر ناظرین کے بھی کچھ کالس آ جاتی ہیں تو وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے تو ان کو بھی لے کر چلنا ہوگا.
تو آپ بھی چاہیں تو کال کر سکتے ہیں, ہمارے سید صاحب بھی ہیں, اسد مدنی بھی ہیں, یا آپ اپنے کسی خوشگوار لمحے کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. کل ایک بچی نے بڑا خوشگوار لمحہ اپنا شیئر کیا تھا ماشاءاللہ کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو کل بھی کچھ کالس آئی تھیں, اسلام بھائی نے اپنی یادگار باتیں ہم سے شیئر کی تھیں. آپ بھی چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں, سوال بھی کر سکتے ہیں, اپنا کوئی بھی خوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ کال کے ذریعے مختصر شیئر کیا جا سکتا ہے. کچھ بچپن کی باتیں بتائیں, بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک, مطلب 14-15 سال تک کی عمر ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت ویسے ہی ٹینشن فری ہوتا ہے, خوشگوار ہی وہ ایام ہوتے ہیں, کوئی نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا ہے غم, تو ایسی کو کیفیت ہوتی ہے. تو اس پہ بعد وقت بڑے ہی انوکھے قسم کے واقعات بن پڑتے ہیں بندے کے ساتھ. تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ واقعہ وہ شیئر کر لیا جائے جسے دیکھنے سننے والوں کو بھی اس میں کوئی سبق ملے, کوئی اس میں سیکھنے کا موقع ملے. تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ اچھا, نہ کہنے کی آپ کے پاس پوری گنجائش ہوتی ہے, نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہم بات کریں گے تو اس کو نکل آئے گا. صحیح, یہی سوال اسد بھائی آپ سے بھی ہے. جی پہلے باپو ارشاد فرمائیں. سید صاحب, اصل ابتدائی طور پر تو جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوئے اور ساتھ میں مدرسے میں بھی داخل ہو گئے. پھر اسکول کا وقت گزارا, 7th کلاس میں تھے تو والد کا انتقال ہوا. اس کے بعد کچھ اچھے دوست مل گئے, انہوں نے پڑھائی کی طرف رجحان کیا, کچھ کھلنڈر بھی مل گئے تھے. تو اب یہ کہ معاملات ایسے تھے کہ اس وقت 9:30 بجے کے بعد کا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے باہر کا کیا تھا نہیں پتا ہمیں. رات 9:30 بجے کے بعد باہر نہیں, بس وہ لوگ ہیں. اس کے بعد پھر آرام ہے اور صبح اٹھنا ہے. غصہ نہیں آتا تھا؟ نہیں, اصل تو یہ ٹی وی اور یہ چیزیں تھی نہیں, بہت بعد میں آئی ہے. نہیں تو یہی نہیں, تو غصہ نہیں آتا تھا کہ باہر نکلنے نہیں دے رہے, گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں ہے, سلا دیا جاتا تھا؟ بس یہ تھا کہ رات میں اصل والد صاحب جب آ گئے تو پھر ہمارا باہر جانا, جب اپنے کاروبار سے آ جاتے تھے, اس کے بعد باہر نکلنے کا رجحان نہیں تھا ہمارا. یہ تو ایک اسکیجول تھا ہمارا. پھر اسکول میں یہ عالم تھا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسکول کی لائف کے حوالے سے کچھ ہم دوست ایسے تھے اسکول کے اندر کہ پیش ہوا کرتے تھے, وہ کھیل کا معاملہ ہو یا تفنن کا معاملہ ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی جب میں نے نعت پڑھنے کو کہا, تو انہوں نے کہا بھائی ویسے لطائف تو آپ سناتے ہی ہیں, آج آپ نعت بھی پڑھ رہے ہیں. تو ٹیچر بھی حیران ہوئے کہ آپ پڑھ لیں گے. میں نے کہا جی میں پڑھ لوں گا. بہرحال وہ نعت پڑھی. اس طرح پھر جو ہمارے معاملات تھے آنے جانے کے اسکول کے حوالے سے, کبھی بس سے آتے تھے, کبھی پیدل آتے تھے, اس طرح کے معاملات تھے. کچھ ایسا خاص واقعہ, کوئی ایسا یادگار واقعہ آپ کی زندگی میں ایسا پیش آیا نہیں ہے جس سے اب ہمارے شیئر, اگر آیا ہوگا تو وہ شیئر کرنے جیسا بھی نہیں ہوگا, یہ ہوتا ہے بات ہوگا. ہوتا ہے کہ دوست تھے نا وہ عمر میں اور جس منصب پر آپ پوچھ رہے ہیں, اب ہر بات کیسے بیان کی, وہ شیئر کریں گے. اسد بھائی آپ کی تو عمر بہت نہیں لگتی نا, ان کی عمر زیادہ ہے, آپ ہی شیئر کرتے. بس ایسے ہی اسکول میں جیسے پڑھنے کا سلسلہ اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ ظاہر ہے بچپن میں رہتا ہے. تو ہم لوگ کوئٹہ میں تھے, تو میرے والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں جاب کرتے تھے, تو ماحول میں تھے اس وقت 90. آپ نے تو آنکھ ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کھولی. جی, تو یہ 88 کے آس پاس کی بات ہوگی. تو والد صاحب ایک دن آئے تو کہنے لگے کہ وہ امیر علیہ سنت جو ہے تشریف لا رہے ہیں مدینے سے واپس, تو میں کراچی جا رہا ہوں. اچھا, فوجیوں کو جو ہے ایک سہولت ہوتی ہے, ایک فوجی جہاز ہے C-130, بہت سے لوگوں نے پکچرز میں دیکھا ہوگا. بیسیکلی وہ سامان کی اس کے لیے یوز ہوتا ہے, لانے لے کے لیے کارگو ہے وہ. لیکن اس میں اگر کہیں پر جا رہا ہے اور کوئی فوجی ہے وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں ساتھ, سفر ہوتا رہتا ہے. تو والد صاحب گھر پر آئے تو کہنے لگے کہ میں تو کراچی جا رہا ہوں, کیونکہ اتفاق ہے جن دنوں امیر علیہ سنت تشریف لا رہے ہیں تو C-130 بھی کوئٹہ سموگلی بیس سے کراچی جا رہا ہے, شاید مسرور بیس تھا یا فیصل. تو میں نے تو اپنا فارم بھر دیا ہے, تو میں نے کہا میں بھی جاؤں گا. 6-8 سال کی عمر تھی اور جہاز میں کبھی سفر کیا بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے یار وہ تو میں فارم ہوتا ہے وہ بھر کے, اب اس میں جو خانے جو ہے وہ آپ نے نہیں یوز کرنے کہ فیملی ممبر کون کون جائے گا تو اس کو کراس کر دیا جاتا ہے. تو میں نے تو وہ کراس کر کے جمع کرا دیا ہے. تو میں نے تھوڑا ضد کی کہ نہیں میں بھی جاؤں گا. کہنے لگے اچھا چلو میں کل آفس جاؤں گا تو دیکھتا ہوں اگر کوئی ترکیب بنی. تو دوسرے دن جب آئے تو بڑا انتظار تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, جہاز کا سفر اور اس طرح. تو کہنے لگا بھی آپ کی ترکیب بن گئی ہے. میں نے کہا واقعی؟ میں نے کہا کیسے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کراس ہو گئے. کہنے میں نے فارم دیکھا
تو وہ بندہ بے توجہ میں جب کراس کرتا ہے نا تو ایک خانہ کراس ہونے سے رہ گیا تھا، تو وہاں میں نے آپ کا نام لکھ دیا کہ میرا بیٹا بھی ساتھ جائے گا. تو بڑا خوشگوار لمحہ تھا جب ہم جو ہے وہ جہاز کے پاس پہنچے اور بھائی کراچی جا رہے ہیں. اچھا یہ تو بڑا خوشگوار تھا. وہ ایک جہاز میں خوشگوار تھا، ایک وہ فوجی جہاز ہے. فوجی جہاز ہے. اچھا اب اندر گئے تو اب جہاز کا تصور بچے کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. اب اس میں نہ صوفہ نہ سیٹ کو، تو کارگو ہے تو وہ پٹیاں ہوتی ہیں نا جیسے چارپائی کو بننے والی، اس ٹائپ کی سیٹیں ہیں اور اس پہ بیٹھ گئے. اچھا جب جہاز سٹارٹ ہوا تو اس نے اپنے انجن کی چیزیں شروع کی، وہ تو کارگو ہے. اب اس میں جو کانوں پر شور ہوا، یہاں آنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ 2-3 دن تک تو مطلب سن نہیں سکتے تھے. تو بہرحال ایک جہاز کا سفر ہوا، خوشگوار تھا. پھر اس کے بعد جب پہلی دفعہ میرا یہ منظر دیکھا تھا کہ امیر سنت جب ایئرپورٹ پہ تشریف لائے تو جو ایک جمع غفیر جمع تھا، اور پھر آمد کے بعد دورکت، سوز، رونا اور کلام پڑھے جا رہے تھے، اور وہ جو جلوس غم چلتا مدینہ، تھا، عشق غم رسول، مدینہ، عشق رسول اور ساری چیزیں. تو وہ لمحات جو ہے نا واقعی ایک بچپن کے جس کو کہیں کہ واقعی خوشگوار لمحہ. ایک یہ، اور دوسرا واقعہ اسی سے ریلیٹ کروں گا کہ جب میں 97 میں آیا کراچی پڑھنے کے لیے درس نظامی کے لیے، تو 97 یا 98 تھا، تو میرا پہلا ہی سال تھا اور عمر بھی اتنی نہیں تھی. تو دھوم پڑی کہ امیر سنت مدینے جا رہے ہیں اور قافلہ جو ہے وہ فیضان مدینہ سے روانہ ہوگا. تو ہم بھی جامعۃ المدینہ سے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ آ گئے یہاں پر. اچھا اب جی محفل ہوئی، پھر امیر سنت اپنے ٹرک پر اس وقت صوفہ لگا کے تشریف فرما ہو گئے، اور پیچھے جو ہے وہ جلوس ہے جی. اب ہم بھی شامل ہو گئے، چھوٹے سے تھے. اب جلوس چلنا شروع ہوا تو ہم بھی ٹرک کے ساتھ ساتھ وہ دھکم پیل اور جو بھی ماحول تھا بارہ مزیدار تھا، اس پہ کلام چل رہے ہیں روانگی کے. اچھا آہستہ آہستہ جیسے ہی روڈ پر یونیورسٹی روڈ سے جلوس چلا تو تھوڑی سی شارع فیصل کی طرف بڑے سپیڈ بڑھی. اچھا میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، میں نے کہا جلوس ایسے ہی جاتا ہوگا. اب آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھی، ہم نے بھی دوڑنا شروع کیا. اچھا تھوڑی دیر کے بعد جب سپیڈ زیادہ بڑھی، میں نے آس پاس دیکھا تو میں اکیلا، سارے لوگ پیچھے بسوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے، علاقوں سے جو بسیں آتی ہیں. اچھا میری تو کوئی بس نہیں ہے، ہم تو جامعۃ المدینہ سے آئے تھے، کہاں ہے کہاں نہیں. اچھا ایک ہاتھ میں چپل ہے، فٹ پاتھ پہ میں بھاگ رہا ہوں. اچھا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بھی کسی بس پہ چڑھ جاؤں، لیکن اس وقت اتنا شعور نہیں تھا بھائی ٹرک کے پیچھے بھاگنا ہے. اچھا اب بھاگتے بھاگتے ایک دو اور بھی ہوں گے لوگ، لیکن سارے جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں. اب سانس پھول گئی ہے، سمجھ نہ آ جائے. شارع فیصل بھی نہیں تھی میرے لیے، کراچی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، چند ماہ ہوئے تھے آئے ہوئے. تو اب میں پریشان کہ یار یہ کیا ہوگا. تو اچانک جو ہے وہ امیر سنت کی گاڑی کے پیچھے حارثین کا ایک ٹرک چلا کرتا، تو اس میں سے کسی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ پریشان ہو گیا، بچھڑ. اس نے مجھے آواز لگائی تو اپنی پوری طاقت سے میں بھاگ کے اس کے قریب گیا. تو ٹرک ظاہر ہے اونچا ہوتا ہے، تو اس نے ہاتھ دیا تو اوپر چڑھایا. اب اوپر چڑھنے کے بعد جب سانس بحال ہوئی تو خوشگوار اس میں یہ تھا کہ سامنے امیر سنت فرمائے اور وہ پیچھے کی طرف ہی رخ ہوتا ہے. اور اس میں مشتاق بھائی بھی حیات تھے رحمۃ اللہ تعالی، وہ ہیں، اور کچھ اور بھی نعت خان تھے اس وقت کے، کلام پڑھ رہے ہیں. اب سارا جلوس پیچھے اور میں حارثین کے ٹرک میں، اور سامنے امیر سنت. دوڑنا کام آ گیا. تو دوڑنا کام آ گیا. اچھا وہ کسی بس میں نہیں چڑھ گیا. جی تو پھر وہ ایئرپورٹ پہنچے. اور اس کے بعد جو میرے ایک گمان کے اندر جو ایک نقش ہے نا بھائی صاحب، کہ جب امیر سنت کو اٹھا کر اس وغیرہ کے صوفے میں اندر لے کے جا رہے تھے، وہ پوزیشن ایسی ہوتی تھی کہ آپ اتر کے جانا آپ کے لیے قدموں سے ہی جانا مشکل تھا. اس وقت جو سلام پڑھا جا رہا تھا نا، یعنی کہ آپ صاحب جا رہے ہیں محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. اچھا پھر اس پہ جو تکرار تھی میرا سلام کہنا، اور بس یعنی کہ یہ گیا امیر سنت. اور اب گئے ایئرپورٹ کے اندر جب بلڈنگ میں، اور اس وقت جو دھوم پڑی اور میرا فرسٹ کوہرام مچ جاتا تھا. اسد بھائی ناظرین میں آپ کو بتاؤں، یہ مطلب کوہرام مچ جاتا تھا جب یہ امیر سنت کو یوں سمجھے کہ صوفے میں، آپ جیسے ٹرک کا تصور کریں، آپ ٹرک پہ ہوتے تھے تو یعنی جب ایئرپورٹ پر جب حج ٹرمینل ہوتا تھا جی تو وہاں پر حاجی بھی ہوتے تھے اور بھی حاجی جا رہے ہوتے تھے، لیکن ایک بہت بڑھیا ہجوم آتا تھا چھوڑنے کے لیے. اور یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ مدینے کیسے جانا چاہیے، یہ ایک جو ابھی ذکر چل رہا ہے اس وقت بعضوں کے لیے کوئی نیا انداز وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے اچھے مقاصد بھی ہوتے ہیں. اس کا ایک اچھا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے مرید اور ان کے ماننے والے چاہنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، تو یہ بھی ایک رہنمائی ہے. اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ مدینے کیسے جانا چاہیے. اس ٹائم ایک کلام پڑھا جاتا تھا، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے،
نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ تو یہ پورا ایک کلام پڑھا جاتا تھا، اور چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ تو یہ پورے ایک سفر ہوتا تھا نا، اور ایک ہجوم ہوتا تھا، اور وہ رو رہے ہوتے تھے۔ اچھا سید صاحب آپ کو یاد ہوگا اشک عشق، یعنی یہ آپ کو میں بتاؤں پیارے ناظرین، لوگوں نے بوتلیں بھری اس میں یہ ہوتا تھا کہ امیر سنت جب مدینہ شریف آپ کا سفر ہوتا تھا نا، تو ہزاروں یعنی چھوٹی چھوٹی مقتۃ المدینہ سے دھجیاں کپڑے کی وہ دی جاتی تھی کہ آپ اپنا اشک عشق، اس کا اس وقت ایک اصطلاح تھی، ٹرم تھی ہماری دعوت اسلامی میں۔ یہ آپ تصور کریں کہ یہ کیا ایک وقت تھا، مطلب کہ جیسا یہ بھی ایک ماحول کریٹ کیا گیا نا، ماحول بنایا گیا کہ اشک عشق کے لیے لوگ دھجیاں لیتے تھے، اور مدینے کی یاد میں عشق رسول میں رو کر اس دھجیوں سے اپنے آنسو پہنچا کرتے تھے، اور وہ دھجیاں دی جاتی تھی قافلے والوں کو جو مدینے جا رہے ہیں امیر سنت کے ساتھ، تاکہ ہم نہ آ سکے ہمارے اشک اس عاشق رسول کے ساتھ مدینہ منورہ